مسیح میں میرے عزیزو، آئیں ہم خداوند کے حضور آج کا حوالہ دیکھیں جو کہ مرحومین کی پاک عبادت کے حوالہ سے ہے۔ مرحومین کے لیے پاک عبادت۔ اے سب پیاسو، پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، آؤ مول لو اور کھاؤ۔ ہاں آؤ، میں اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو۔ یسایہ 55 باب 1 آیت۔ پیغام خدا ان لوگوں کو نجات دیتا ہے جو اس کے ساتھ رفاقت کے طالب ہیں۔ پیاس اور بھوک ایسے احساسات ہیں جو ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہماری اہم ضروریات سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم روحانی پیاس کی بات کرتے ہیں جو زندہ اور مردوں دونوں میں ظاہر ہوتی ہے، اور جس کا تجربہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ خود کو خدا سے دوری کی حالت میں پاتے ہیں۔ اور ہر انسان کو خوش رہنے کے لیے خدا کے ساتھ رفاقت کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا دولت، شہرت یا طاقت کے حصول کے ذریعے اپنی ضروریات کو برقرار رکھنے کی کوشش کا خیال بالکل اتنی ہی بے وقوفی ہوگی جتنی کھارے پانی سے اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کرنا۔ خدا چاہتا ہے کہ سب لوگ نجات پائیں، اس لیے وہ زندوں اور مردوں دونوں کو اپنے پاس آنے کی دعوت دیتا ہے، اور وہ کسی کو بھی چھوڑے بغیر اور کسی قسم کی بھی ادائیگی کے بغیر نجات کی پیشکش کرتا ہے۔ یسوع مسیح وہ واحد انسان ہے جس نے خدا کے ساتھ ابدی رفاقت تک رسائی حاصل کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بغیر گناہ کے رہا اور خدا کی مرضی کو کامل انداز میں پورا کیا اور اپنی جان قربانی کی مانند گزرانی۔ نجات کو قبول کرنا۔ نجات خریدنے کی اپیل کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شخص بھی نجات کا حقدار ہے، بس صرف صحیح قیمت ادا کرنی ہے۔ خدا سے نجات خریدنے کا مطلب ہے کہ ہمیں سب سے پہلے نجات کا آرزومند ہونا چاہیے، اور پھر لازم ہے کہ ہم اسے قبول کریں۔ نجات میں حصہ لینے کے لیے ہمیں 3 شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ یسوع پر اعتقاد اور مسیح کی حیثیت سے اس پر ایمان ناگزیر ہے۔ اعمال 4 باب 12 آیت۔ اور اس میں اپنی زندگیوں کو باطنی طور پر تشکیل دینے کی خواہش اور ظاہراً انجیل کے مطابق معیار قائم کرنا بھی شامل ہے۔ 3 ساکرامنٹس حاصل کرنا اور پہلا پھل بننے کے لیے پانی اور روح القدس سے ازسر نو پیدائش بنیادی شرط ہے، کیونکہ ایمان اور غالب آنے کی طاقت پاک شراکت کے وسیلہ سے زور پاتی ہے۔ خدا اور اپنے پڑوسی سے محبت رکھیں، کیونکہ خدا اپنے لیے اور ہمارے پڑوسی کے لیے ہماری محبت کو جانچتا اور فیصلہ کرتا ہے۔ جو لوگ نجات پانے میں زندگی بسر کرتے ہیں وہی یسوع کی پیروی کرتے اور برائی کو ترک کرنے کی خواہش رکھیں گے، اور صرف یسوع کو ہی اپنا خداوند تسلیم کریں گے اور پہچانیں گے، اور وہ ان کے ساتھ رفاقت رکھنے کے خواہش مند ہوں گے جو ان کی مانند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنے پڑوسی کے لیے ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اپنے پڑوسی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی نجات کی خواہش رکھیں گے جو شاید خدا سے دور ہیں۔ ہماری دعائیں زندہ اور مردوں دونوں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کام کرتی ہیں جن کی نجات کی خواہش ہے اور وہ اسے قبول بھی کرتے ہیں، اور کاش کہ آج کی یہ پاک عبادت بہت سے لوگوں کے لیے ایک تجربہ ثابت ہو، اور وہ اس 1 گھنٹے کو فضل کی گھڑی کی مانند جانیں، اور وہ اس مے اور دودھ سے جو خدا کی طرف سے مفت ہے اس کا فائدہ اٹھائیں۔ چیف اپوسٹل کے خیالات۔ خلاصہ: روحانی پیاس زندہ اور مردوں دونوں میں مشترکہ ہے۔ خدا دونوں کو نجات کی پیشکش کرتا ہے، یعنی مردوں اور زندوں دونوں، اور انہیں اس کے لیے پیشگی ادائیگی کی بھی ضرورت نہیں۔ جو نجات پاتے ہیں وہ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور پانی اور روح القدس کے وسیلہ سے ازسر نو پیدائش حاصل کرتے ہیں اور خود کو پاک شراکت سے قوت پانے کا موقع دیتے ہیں۔ سیاق و سباق۔ یسایہ 55 باب پانی کے سوداگر کی آواز سے شروع ہوتا ہے، جو کہ مہربان اور لامحدود فیاض خدا کی شبیہ ہے۔ خدا ہمیں اپنا فضل اور نجات عطا کرتا ہے۔ میں ایک خوشی کی علامت کے طور پر ہے، اور دودھ اور روٹی خوراک کی بنیادی نمائندگی کرتی ہے، اور یہ سب مفت میں دیا گیا، مگر جو کثرت کی زندگی خدا دیتا ہے یہ اس کے مقابلے میں کم ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو ایک لازوال عہد کی پیشکش کرتا ہے۔ آیت 3 میں یہ عہد نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح میں پورا ہوا ہے۔ داؤد کی نعمتیں جن کا آیت 3 میں حوالہ دیا گیا ہے وہ داؤد کے ساتھ خدا کے وعدے ہیں، یعنی داؤد کی بادشاہی ہمیشہ تک قائم رہے گی۔ 2 سیموئیل 7 باب 16 آیت۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، تمام سننے والوں، خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے، آمین۔